الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ کل اسی وقت یہاں پر ایسی مجلس سجی ہوئی تھی، قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی، امس اتنی ہو گئی تھی کہ بیٹھنا مشکل ہو گیا، اور آج اسی وقت پہ یہاں پہ مجلس سجائی گئی ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نعت پاک سننا یہ بھی عبادت ہے، نعت پاک پڑھنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کل کی مجلس اچھی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ انسان دنیاوی معاملات میں نہ پڑھ کر کے اگر اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کہے ہوئے قصیدے اور نعتیں پڑھتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے بہتر بات ہے۔ ایک تو وقت کا صحیح استعمال ہوا، اور پھر ہم نے جو کچھ سنا، یہ جو کچھ پڑھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھا۔ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزر جائے وہ لمحہ سب سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اور یہ مجلس ہماری آج نظم کی مجلس نہیں ہے، بلکہ آج ہماری نثر کی مجلس ہے، اور نثر میں بھی ایسا نثر جس کا تعلق مسائل سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ مسائل سے دوچار ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ علم دین کا محتاج ہو کر کے رہ جایا کرتا ہے۔ میں نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال بھی عطا فرمایا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، جائیداد عطا فرمائی، ان کو بہتر نہیں کہا گیا۔ بہتر کس کو کہا گیا؟ جس کو دین کی سمجھ ہو۔ آج آپ سیکھ رہے ہیں، کل آپ سکھائیں گے، آج آپ سیکھ رہے ہیں، کل آپ سکھائیں گے، پہلے سیکھیں گے تبھی تو سکھائیں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے کل ذکر سنا، ننھی سی عمر تھی، والدہ سے اجازت چاہی کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے پوچھا کیوں جانا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا اب علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے علم نہیں تھا یقیناً تھا، ماں کے پیٹ سے تو 18 پارہ یاد کر کے آئے تھے، اور مادرزاد ولی بھی تھے، ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھی، لیکن اپنی اس روش کے ذریعے سے اور اپنے اس انداز کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ علم دین سے غافل نہ ہونا۔ جب اللہ کا اتنا بڑا ولی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اتنی دور کا سفر کرنا، وہ بھی تنے تنہا، وہ بھی خاندان کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ تنے تنہا کا مطلب یہ کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے غلام، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ تھوڑی رہتے، وہ تو قافلے والے لوگ تھے جو ساتھ میں چل رہے تھے۔ اپنے رشتہ دار، اپنا خونی رشتہ دار کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ آج ایک چھوٹے سے بچے کو اتنی سہولتوں کے باوجود بھی ایک ہی ٹرین چلتی ہے،
یہاں سے آپ 11 سال کے بچے کو کیا بنارس بھیج سکتے ہیں؟ دل دہل جائے گا، پتہ نہیں یہ کیا کیا کرے گا۔ حالانکہ سب کچھ معلوم ہے کہ خالی بیٹھا رہ جائے تب بھی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اور اس زمانے کے بارے میں سوچو جب معاملہ ایسا نہیں تھا، خود سے چلنا پڑتا تھا، خود سے اپنے کھانے کا انتظام کرنا، خود سے اپنے پینے کا انتظام کرنا، خود سے اپنے طہارت کا انتظام کرنا۔ اگر کہیں آنکھ لگ گئی تو قافلہ آگے چلا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قافلے کے ساری رعایت کرنے کے باوجود بھی کہ صحیح سلامت منزل تک آدمی پہنچ جاتا تھا۔ کوئی ضروری نہیں ہے، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، مال کو چھین لیا جاتا تھا، یہ ساری مصیبتیں تھیں۔ اور آج کی طرح سواریاں بھی نہیں تھی، بالکل تپتی ہوئی دھوپ میں سفر کرنا ہے، وہاں پر کوئی چھاتے کا بھی انتظام نہیں ہے، جانور میسر آیا تو اس کی ننگی پیٹھ پر بیٹھنا ہے، اور اگر جانور میسر نہ آیا تو کئی دنوں تک کئی میل تک خود ہی پیدل چلنا ہے۔ آج بتاؤ یہ سب مشقتیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی، وہ کس کے لیے برداشت کی؟ ہمارے اور آپ کے لیے برداشت کی۔ مسجد چند قدم پر ہے پھر بھی ہم علم نہیں حاصل کرتے، تو خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبہ، میں نے علم حاصل کیا۔ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ کا ایک مصرع یہ بھی تو ہے جہاں آپ نے یہ فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر کوئی رائی کے دانے کو دیکھا کرتا ہے۔ رائی کا دانہ نگاہوں سے مخفی نہیں رہتا، ویسی کائنات کی شے ہم سے مخفی نہیں رہتی، لیکن کب؟ فرمایا درست العلم، پہلے علم حاصل کیا، پہلے میں نے علم حاصل کیا۔ اب یہ علم بڑا ہی دلچسپی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دریا میں کودنے والا ہر آدمی تیرنا سیکھ جائے کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی تو اس کی آفت اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے تیرنا چھوڑ دیتا ہے، بولتا آئندہ میں پانی میں جاؤں گا ہی نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو پانی میں کود کر کے تیرنا سیکھ جایا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پانی میں کودتے بھی ہیں، نہیں تیرنا آتا، کوششیں جاری رکھی یہاں تک کہ تیرنا آ گیا، یہاں تک کہ تیرنا آ گیا۔ علم دین کی راہ میں قدم رکھنے والے بھی دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک بلکہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جاتے ہی نہیں، اور ایک وہ جو جا کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور ایک وہ جو جا کر کے وہیں رہ جایا کرتے ہیں، یعنی علم حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی مشقت سے علم حاصل کیا، آج تو بہت آسان ہو گیا ہے نا، موبائل میں ہر چیز دیکھ لی جاتی ہے۔ محترم، موبائل میں جہاں سہولتیں فراہم ہوئی ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، کبھی بھی موبائل کے معاملات کو دیکھ کر کے مسئلہ نہیں بتانا، کبھی بھی نہیں بتانا۔ موبائل ایک ایسا بازار ہے جہاں پر اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں اچھی چیزوں کی مقدار 10% ہے اور بری چیزوں کی مقدار 90% ہے۔ ہم نے تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا کہ موبائل آن کرو فوٹوز آ جایا کرتی ہیں، کوئی بھی آپ ایک آڈیو ہی کیوں نہ سنو، اس کے اندر ایک ایسا ایڈ ڈال دیا جاتا ہے جو شریعت کے منافی ہوا کرتا ہے۔ تو محترم، جب صحیح چیزوں کے حاصل کرنے میں انسان گناہوں میں پڑ جا رہا ہے، تو جب بری چیزوں میں آپ داخل ہوں گے تو وہاں تو برائیوں کا بالکل بازار لگا رہے گا، وہاں برائیوں کا بالکل بازار رہے گا۔ ایک کھلی ہوئی بات بتاؤں، ایک زمانے میں کرکٹ ہوتا تھا، لوگ اسے بولتے تھے حضرت کوئی تو نہیں ہے نا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں مرد حضرات ہی دیکھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولاً تو سن لو، کرکٹ دیکھنا یا لہو لائف کے لیے کھیلنا یہ سب ناجائز ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو اس زمانے میں صرف اور صرف مرد حضرات دیکھتے تھے، لیکن آج آپ بتاؤ کیا صرف مرد حضرات دیکھتے ہیں؟ اب تو ایسا ہو گیا کہ ایک شریف آدمی بیٹھ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتا، شریف آدمی بیٹھ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہر جگہ عورتیں، وہ بھی ایسی عورتیں جن کو دیکھنا نہ جائے، پھر ان کے کپڑے ادھورے رہا کرتے ہیں،
تو یہ بتاؤ یہ دنیا ان چیزوں کو دکھا کر کے تو بھی کس طرف کھینچ رہی ہے؟ گناہوں کی طرف ہی تو کھینچ رہی ہے، گناہوں کی طرف تو کھینچ رہی ہے۔ مقصد اصل میں میچ ہے، لیکن یہ بھی دکھایا جا رہا ہے، اور جو نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دے دیا کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ کیونکہ شیطان ورغلایا کرتا ہے، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، تو یہ قدم پھسلنے کا ایک ذریعہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو منع فرمایا غلط نہیں فرمایا، نہ خریدو ٹی وی، اور نہ رکھو، اور نہ دیکھو، اور نہ ہی گناہوں میں پڑو۔ پہلے ہوم الگ ہوتا تھا، تھیٹر الگ ہوتا تھا۔ ہوم الگ ہوتا تھا یعنی گھر رہنے والا گھر۔ آج آپ کو گفتگو اچھی نہیں لگے گی لیکن سن لو، یہ حقیقت ہے۔ شیطان انسان کو کیسے اپنے دامے فریب میں لیتا ہے، کیسے بہکاتا ہے۔ آج یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن سر کے آدھے سے زیادہ بات جب پک جائیں گے نا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا بات وہی صحیح تھی جو ممبر و محراب سے کہی جاتی تھی، ممبر و محراب سے کہی جاتی تھی۔ ایک تھا پہلے ہوم، رہنے کا گھر، ایک تھا تھیٹر، اور اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ نہیں آپ ہنس رہے ہیں، لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، شیطان نے کتنا غلبہ کر لیا، گھر کو ہوم تھیٹر بنا دیا، گھر کو ہوم تھیٹر بنا دیا۔ پہلے لوگ بڑی مشکل سے ٹی وی خریدتے تھے، اب تو ٹی وی کا بھی زمانہ چلا گیا، موبائل نے ساری چیزوں کو ہضم کر دیا، ختم کر دیا۔ لیکن تعجب یہ ہے جتنا کھا رہا ہے اتنا پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کے یہ واحد آلہ ہے، کیلکولیٹر کو یہ کھا گیا، گھڑی کو یہ کھا گیا، سارا حساب کتاب کرنا یہ کھا گیا، کیلنڈر کو یہی کھا گیا، الارم کو یہی کھا گیا، ہے نا، سارے نمبر رکھنے کے لیے جو ڈائری ہوتی تھی یہی کھا گیا۔ اور اب پہلے زمانے میں باقاعدہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا اتنا بڑا، ریل ہوتی تھی اس میں باقاعدہ چلتی تھی، ٹوٹ گئی تو وہ بھی نہیں ملتی تھی، لیکن اب اس کو بھی کھا گیا، اتنا بڑا بڑا ٹیپ ریکارڈر کھا گیا۔ اور اب کہتے 36 انچ کی ٹی وی بھی کھا گیا، اتنا کھانے کے باوجود بھی موٹا نہیں ہو رہا ہے اور پتلا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بتاؤ انسانوں یہ شیطان کا فریب ہے کہ نہیں ہے؟ تم کہاں تھے، کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ اچھا اس سے کیا تم کو اچھا پیغام مل رہا ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ جس کو میں دیکھ کر کے طبیعت کہے کہ یہ ہاں اچھا ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آج لوگ کہا کرتے ہیں حضرت آپ اتنا پیچھے رہیں گے، دنیا داری سے اتنا دور رہیں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ بس جس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی تو کیا انسان زندگی نہیں گزار رہا تھا؟ اس سے اچھی زندگی گزار رہا تھا جناب۔ اس وقت رات جو گزرا کرتی تھی وہ اللہ کی عبادت میں، جب تک ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا۔ ہم اپنی قوم کی حالت بتائیں، لوگ اب تو لوم آ گیا نا، پاور لوم آیا، اس سے پہلے لوگ کرگھا بینتے تھے، ہے کہ نہیں؟ لکڑی کا ہوتا تھا، آدھی زمین میں گھس کر کے بینتے تھے۔ لیکن آپ یاد رکھو باخدا اس وقت کی بھی حالت ہم نے دیکھی ہے کہ ایک ساڑی پر ایک حافظ کئی کئی پارے پڑ جایا کرتا تھا۔ اسی لیے کماتا کم تھا لیکن برکت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اسی لیے کماتا کم تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ لوم بھی چلایا کرتے تھے لیکن ایک مزاج میں بنا ہوا تھا کہ اتنی ساڑی پہ میں اتنے پارے پڑھ جاؤں گا، ادھر لوم بھی آواز کرتا تھا اور ادھر قرآن پاک کی بھی آواز بلند ہوتی تھی، دونوں آواز ایک ساتھ چلتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کاروبار بھی ہوتا تھا اور برکتوں کا نزول بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کا ٹیپ ریکارڈر آیا، پھر کیا ہوا؟ بہت سارے گناہ کے آلے آ گئے، پھر کیا ہوا؟ سب سے بڑا شیطان جو سب کی جیب میں گھوم رہا ہے، موبائل، وہ تو ایسا آ گیا کہ دیکھو جو رات کا حصہ ہماری عبادتوں میں گزرتا تھا اب وہ عبادت میں کہاں گزر رہا ہے؟ نہیں گزر رہا نا۔ حفظ کرنے والے طلبہ ہیں، حفظ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، حفظ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ کہتے ہیں کہ حافظ کے لیے مغرب بعد کا وقت سونا ہے اور فجر بعد کا وقت ہیرا ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ مغرب بعد کتنے لوگ وقت دے رہے ہیں
اور فجر بعد کتنے لوگ وقت دے رہے ہیں جناب؟ شہر میں صبح ہوتی ہے 10 بجے 11 بجے، 10 بجے 11 بجے، بڑی بے شرمی کے ساتھ 12 بجے فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں حضرت ناشتہ ہوا کیا؟ یہ ایسا وقت رہتا ہے کہ ناشتہ پورا ہضم ہو جاتا ہے، 1 بجے ہم کو کھانا چاہیے، 1:30 بجے ہم کو کھانا چاہیے، بھائی ہم 8 بجے ناشتہ کر رہے ہیں تو 1:30 بجے ویسے بھوک لگ جائے گی، ظاہر سی بات ہے۔ چلو اب بتاؤ ان چیزوں نے تمہیں کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ ایک حافظ جو حفظ کرنے کی ٹھان لے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آپ بیتی بتا دیں، کچھ کتابیں ہماری بھی ایسی تھی جو یاد نہیں تھی، کھلی ہوئی بات ہے، کچھ کتابیں ہماری بھی تھیں، مطلب عالمیت کے ان تمام سالوں میں 2 رات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اب جو بھی ہو، اب امتحان کی رات تھی، جب پہلے تیاری نہیں ہوئی اور امتحانات شروع ہو گئے تو ہر دن ایک کتاب کے لیے مخصوص ہوتا ہے، تو ہم نے بھی تہیہ کر لیا، امتحان دے کر کے آئے ہیں، اب کتاب نہیں پڑھیں گے، رات ہی کو پڑھنا شروع کریں گے اور صبح تک اس کو ختم کریں گے، رات ہی کو پڑھنا شروع کریں گے اور صبح ختم کریں گے۔ یہ طریقہ صحیح نہ تھا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ کتاب کو یاد کرنا ہوا، دل میں سمانا نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، ایک آدمی نے طے کیا کہ ہم رات کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس نے رات کو پڑھنا شروع کیا اور صبح تک پڑھتا رہا، پوری کتاب ختم کیا، امتحان جا کر کے دیا، پاس ہوا، کچھ بھی ہوا، لیکن پڑھا تو پوری رات، پڑھا تو پوری رات۔ محترم آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، ہم خود بھی یہاں پہ بیٹھے 2.5-3 گھنٹے کے بعد اتنا درد ہونے لگتا ہے پاؤں میں کہ ہم بیٹھ نہیں پاتے، نوجوان ہیں وہ بھی نہیں بیٹھ پاتے۔ سوال یہ ہے کہ جو نوجوان 2-3 گھنٹے نہ بیٹھ پائے، کیا وہ رات بھر بیٹھ کر کے پڑھ پائے گا؟ یہ تو ہم عالمیت کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کو دیکھا گیا جس کے اوپر دھن سمجھ جاتے سوار ہو جائے۔ مولانا یعقوب صاحب نام کے ساتھ بول رہا ہوں، کشمیر کے تھے، رابعہ میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، اس آدمی کی ہم نے دھن دیکھی تھی۔ دھن کیا؟ کوئی گھنٹی خالی ہوئی، ٹھک سے قرآن شریف لے کے بیٹھ جائے گا، اسی میں رٹنے لگے گا، ایک آدھ صفحہ آدھا صفحہ اسی میں یاد کر لیا۔ جہاں دیکھا کہ ابھی دوسری گھنٹی شروع ہونے میں 10 منٹ کا ٹائم ہے، وہ فوراً لے کر کے بیٹھ جائے گا اور پھر پڑھنے لگے گا۔ وہ زمانہ جنتیوں کا زمانہ تھا محترم، وہ زمانہ جنتیوں کا۔ آج ہمیں اگر 10 منٹ کا وقت ملتا ہے، موبائل لے کر کے فوراً بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں تو کم سے کم واٹس ایپ ہی چیک کر لیں، مسجدوں میں بیٹھ کر کے واٹس ایپ چیک ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ بتاؤ اس زمانے کے لوگ بہتر تھے یا اس زمانے کے لوگ بہتر ہیں؟ تھوڑا سا بھی وقت ملا، قرآن پاک پڑھا، تھوڑا سا بھی وقت، اچھا وہ صرف قرآن پاک نہیں، وہ تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، فقہ بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، اصول حدیث بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی موقع ملا خدا کے کلام کو بھی یاد کر رہا ہے۔ وہ بہتر زمانہ، وہ اس سے بہتر زمانہ کیا ہوگا؟ آج لوگ بولتے ہیں نا دل نہیں لگتا، دل تو کہیں نہیں لگے گا، آپ قبر میں بھی چلے جاؤ تو دل نہیں لگے گا، دل تو لگانا پڑتا ہے، دل تو لگانا پڑتا ہے۔ دل ایک ایسی آزاد مخلوق کا نام ہے کہ جس کو کچھ نہیں پتا چلتا، اس کو جس چیز کا عادی بناؤ گے وہ بن جائے گا۔ قرآن پاک میں دیکھو ایک آیت میں کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، پوچھتے رہو اپنے رب کو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں یقین کامل حاصل ہو جائے۔ ایک نماز پڑھی جاتی ہے، آخر نماز سے پہلے اذان کا کیوں اہتمام کیا گیا؟ نماز سے پہلے اذان کا اسی لیے اہتمام کیا گیا کیونکہ اب دنیا داری چھوڑو، اپنے دل کو لگاؤ، چھوڑو کاروبار کو، چھوڑو موبائل کو، چھوڑو دنیا کے خرافات کو، سب کچھ چھوڑو، اذان ہوئی وضو کرنا شروع کرو، آؤ مسجد میں۔ آخر فرض نماز سے پہلے سنتوں کا کیوں اہتمام کیا گیا؟ اگر سنت مؤکدہ نہیں ہے تو سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا کیوں اہتمام کیا گیا؟ عشاء سے پہلے سنت غیر مؤکدہ ہے، عصر سے پہلے سنت غیر مؤکدہ ہے، کیوں اہتمام کیا جاتا ہے ان سنتوں کا؟ ظہر سے پہلے آدمی ایک سنت کیوں پڑھتا ہے، فجر سے پہلے سنت کیوں پڑھتا ہے، عصر سے پہلے اگرچہ غیر مؤکدہ ہی صحیح لیکن پڑھتا تو ہے، عشاء سے پہلے کیوں پڑھتا ہے؟ ان سنتوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ تو محترم مطلب صرف مقصد اتنا ہے کہ ابھی فرض نماز کے لیے تمہیں کھڑا ہونا، اس سے پہلے سنتوں کے ذریعے سے اچھی تیاری کر لو، سنتوں کے ذریعے سے اچھی تیاری کر لو کہ سنت جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔
اگر سنت پڑھنے کی عادت ڈال لو گے تو فرض جو تمہارا ادا ہوگا وہ فرض کے طور پر ہوگا، وہ فرض کے طور پر ہوگا۔ اسی لیے تو سنتوں کا اہتمام۔ اچھا، سنتوں کے علاوہ دل لگانے کا ذریعہ اور کیا ہے؟ کہتے ہیں نوافل پڑھو۔ ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، کن چیزوں کی کمی تھی؟ ان کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رات رات بھر قرآن پڑھتے، نوافل پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے۔ کیوں؟ یہ دل بڑا آزاد ہے، یہ دل بڑا آزاد ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں نے ایک مرتبہ جمعہ میں بتایا تھا، 1 سال تک صرف جو کی روٹی کھاتے رہے، گرم پانی پیتے رہے، اسی دل کو، اسی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ 1 سال کے بعد ایک آدمی نے تھوڑا سا کھانا دیا، اچھا کھانا تھا، ٹھنڈا پانی دیا، آپ نے قبول کر لیا، اور پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تجھ میں ابھی بھی خواہش باقی ہے کیا؟ 1 سال کا اور مجاہدہ کرواؤں گا، تیرے اندر آج بھی خواہش باقی ہے، لہٰذا 1 سال کا اور مجاہدہ کرواؤں گا۔ یہ دل ہے، اگر انسان اس پر قابو کر لے تو سب کچھ اچھا ہے۔ دل کیوں نہیں لگتا؟ دعائیں بتائی گئی، دل پر ہاتھ رکھو، پڑھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا مطلب؟ یہ دل جو مطمئن ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اطمینان مل جائے گا۔ دیکھو یہ ہماری جو مجلس ہے، ابھی سونا نہیں، اپنے دماغ کے اندر سوالات پیدا کرو، پوچھو وہ چیز جو تم نہیں جانتے، معلوم ہوگا جواب دیا جائے گا، اگر نہیں معلوم ہوگا تو کتاب دیکھ کر کے بتایا جائے گا۔ دنیا میں عالم حکیم اگر کوئی ہے تو وہ رب تبارک و تعالی ہے۔ ہر رات بھی ہر جواب نہیں دیتا، لیکن زیادہ تر چیزوں کا جواب وہ خود حاصل کر لیتا ہے اور جواب دیا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہم کو اگر سوال بھی کرنا ہے تو اپنے ملت اور اپنے مذہب کی خاطر سوال کرنا ہے۔ ہم کو مذہب سے جڑ کر کے رہنا ہے، ہمیں مذہب پر عمل کرنا ہے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی، دل میں دھیرے دھیرے تہیہ کرو، اب جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب تہیہ کرو کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور موبائل تو سب سے زیادہ جھوٹ بولواتا ہے۔ انسان گھر میں ہے، والدین نے پوچھا آ رہے ہو کیا دکان پر؟ گھر میں بیٹھا ہے، ہاں ابھی راستے میں ہوں بولتا ہے۔ گھر کی وجہ سے لیٹ ہوتا ہے، بولتا ہے راستے میں ٹریفک تھا اس کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ تو اس نے تو جھوٹ کے دروازے کھول رکھے ہیں، اس نے تو گناہوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور جو گناہوں کا دروازہ کھولے وہ چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ ارے بھائی، اس کو جو بنایا گیا تھا وہ صرف اس کے لیے بنایا گیا کہ تم کسی سے بات کر لو، تمہاری آواز وہ سن لے اور تم اس کی آواز کو سن لو، صرف اسی کے لیے تو بنایا گیا تھا۔ لیکن یہ بتاؤ آج کتنے لوگ صرف اس مقصد کی خاطر استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، آج تو 90% غیر ضروری چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، گناہوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے فرمایا تھا شہد دکھائیں زہر پلائیں، شہد دکھائیں زہر پلائیں۔ یہ زہر ہی پلایا جا رہا ہے، اور شہد سمجھ کر کے ہم پی رہے ہیں۔ جس کو ہم ترقی کہتے ہیں بخدا وہ ترقی ہے ہی نہیں، جس کو ہم ترقی کہتے ہیں بخدا وہ ترقی ہے ہی نہیں۔ ترقی وہ ہے جس میں نیکیوں میں ترقی ہو، ترقی وہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ترقی ہو۔ آج دیکھو اچھے حاجی یا حج مبرور مقبول کی جو نشانی بتائی گئی وہ کیا بتائی گئی؟ حج مقبول یا حج مبرور جو نشانی بتائی گئی وہ کیا بتائی گئی؟ کسی کا حج قبول ہوا یا اس کا حج مبرور ہوا، اگر تمہیں سمجھنا ہو تو اس کے اندر ایک خوبی کو دیکھو، اس کے اندر ایک علامت کو دیکھو۔ وہ علامت کیسی؟ فرماتے ہیں کہ جتنا متقی پرہیزگار پہلے تھا، حج کرنے کے بعد اس سے زیادہ متقی بن جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اسے حج مبرور عطا فرمایا ہے۔ اور اگر آ کر کے اپنی قالین اور جائے نماز اور کھجور اور یہ سب گنانے لگے تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ
کہ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا، وہ مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی والدہ نے اپنے بچے کی پرورش کیسے کی تھی پتہ ہے؟ ان کی پرورش تو والدہ نے کی تھی، ان کی پرورش والدہ نے کی تھی۔ یاد رکھو حضرت نظام الدین اولیاء کو حضرت نظام الدین اولیاء بنانے میں ان کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ فرماتے ہیں جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پریشان ہو گئے، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ بہت دعائیں بھی کی گئی اور وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، تو آپ گھر کے اندر گئے، ایک ہاتھ میں کپڑے کا ٹکڑا لے کر کے آئے اور مولا سے عرض کی مولا اس کے صدقے میں بارش کا نزول فرما۔ الحمدللہ بارش ہونا شروع ہو گئی، اس کپڑے کے صدقے میں بارش کو نازل فرما، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور وہ کپڑا کون سا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ میری والدہ کا آنچل تھا، میری والدہ کا آنچل۔ یعنی متقیہ ایسی کہ ان کے جسم سے کوئی کپڑا لگ جائے تو اللہ اس کی برکتوں سے مخلوق کو پانی پلائے، تو سوچو ان کا خود کا عالم کیسا ہوگا، خود کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے بچے کی کیسی پرورش کی تھی پتہ ہے آپ کو؟ عبادت کرواتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنے پاس بلایا۔ آج کل تو جوں نکالنے کا زمانہ چلا گیا نا، شیمپو ایسے ایسے آ گئے کہ بال تک اڑا دیں، جوں کا کیا ہے کہ نہیں؟ پہلے ماں اپنے بچوں کے بال کو خود سے سنوارتی تھی، تیل لگاتی تھی، اور جوں اگر ہو تو جوں کو بھی نکالا کرتی تھی، جوں کو بھی نکالا کرتی تھی۔ یہ آپ لوگوں نے زمانہ دیکھا ہے؟ اب کہاں ماں کو اتنی فرصت ہو کہ وہ دیکھے اور دکھائے۔ دودھ تو ڈبے کا پلا رہی ہے اور واٹس ایپ چیک کر رہی ہے اور خرافات میں پڑی ہوئی ہے۔ کہتے کہ یہ اچھا معاشرہ نہیں ہے، یہ اچھا معاشرہ نہیں ہے۔ ہم تو وہی بولیں گے بھائی، ہم تو یہی بولیں گے، 1400 سال پہلے ہی کی بات بولیں گے، کیونکہ یاد رکھو خدا کا گھر وہ گھر ہوتا ہے جہاں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ دنیا داروں کے گھر میں جھوٹ کی بہتات ہوا کرتی ہے اور وہاں پر کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں نہیں بولا جاتا۔ اور اللہ کے گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا تو وہی بات کہی جائے گی جو سچ ہوگی، اور سچ وہی بات تھی جو 1400 سال پہلے کہی گئی تھی، جو 1400 سال پہلے کہی گئی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ علیہ رحمت و رضوان، آپ کی والدہ ان کو بار بار چلے کے لیے بھیجا کرتی، آپ مجاہدہ کرتے، چلہ کرتے، پھر اس کے بعد تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ والدہ نے قریب بلایا، جوں نکالنے کے بہانے سے بال کھینچ کر کے دیکھا، بال کھینچ کر کے دیکھا تو آپ کے منہ سے آہ نکل گئی، یعنی درد ہوا تو آہ نکل گئی۔ والدہ نے فوراً ان کو پلٹ دیا، جا دوبارہ عبادت کر، ابھی تیرے جسم میں خواہشات باقی ہیں، ابھی تیرے جسم میں خواہشات باقی ہیں۔ خواہشات ختم ہو جاتی ہے تب انسان تقوی کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوا کرتا ہے، تب انسان جا کر کے تقوی کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوا کرتا ہے۔ ایک زمانے تک تربیت کرتی رہی، ایک زمانے تک اپنے بچے کی تربیت کرتی رہی، اور ایک مرتبہ دسترخوان بچھوایا اور جہاں کھانا لگایا گیا دہی رکھی گئی، اور دہی کے ساتھ والدہ نے چونا بھی رکھ دیا، گیلا چونا بھی رکھ دیا، اور بچے کے آگے اتفاق سے وہی چونے کی پیالی آگے بڑھا دی۔ آپ نے اٹھایا اور پورا کھا لیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، عرض کرتی ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچے کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ کھانا کھا رہا ہے، دہی کھا رہا ہے، چونا کھا رہا ہے، اس کو اب دنیا سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ کھا رہا ہے وہ تیری محبت میں کھا رہا ہے۔ مولا اس مقام کا عطا فرمانا یہ تیرا کرم ہے، اور مولا تیرا شکر ہے کہ میرے بچے کو تو نے یہ مقام عطا فرمایا۔ بہت قریب سے دیکھنا
کون گنہگار ہے کون پارسا ہے، بہت قریب سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو مسائل اس لیے بتاتے ہیں تاکہ خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کیجیے۔ مہینے میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا ہے، کیا ایسا ہے کہ مہینے میں واقعی کسی کو کوئی مسئلہ نہ پیش آتا ہو؟ دنیا کی ہر چیز جب زیادہ ہوتی ہے تو سستی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ پیاز جب کم ہوئی تھی تو 100 روپے کلو بکی تھی، ہے کہ نہیں؟ جب زیادہ ہو گئی تو اب 30 روپے بھی ہے، 40 روپے بھی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ 10 روپے بھی بکے گی۔ کیوں؟ بازار میں زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اب سستی بکے گی۔ دنیا کی ہر شے جب زیادہ ہوتی ہے تو سستی ہو جاتی ہے، لیکن علم جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی مہنگا ہوا کرتا ہے، اتنا مہنگا ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسان کو ایک مرتبہ جب اس کی لذت مل جاتی ہے تو پھر وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، استاذ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ رات بھر استاذ کے دروازے کے باہر کھڑا رہا، استاذ کے دروازے کے باہر۔ حضور صدر شریعہ علیہ رحمت و رضوان گھوسی سے بریلی شریف تشریف لے جاتے تھے، بڑی مشکل سے پہنچتے تھے، اور رات کے کسی حصے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے دروازے پہ پہنچ جاتے تو ٹھک ٹھکایا نہیں کرتے تھے، بلکہ انتظار فرماتے کہ صبح خود اٹھیں گے تو دروازہ کھولے گا تو میں اندر جاؤں گا۔ یہ ادب کہاں سے آیا؟ اسی علم نے تو سکھایا، اسی علم نے تو سکھایا۔ تو علم انسان کو بہت کچھ دیتا ہے۔ علم یہ انبیاء کی وراثت ہے، مال یہ فرعون کی وراثت ہے۔ انبیاء کی وراثت کا نام علم ہے۔ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، انسان علم کی حفاظت نہیں کرتا۔ مال فرعون کی وراثت ہے، اس لیے مال کی حفاظت انسان کیا کرتا ہے، اور مال کبھی انسان کی حفاظت نہیں کرتا، مال کبھی انسان کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ مالدار جتنا زیادہ ہوگا اس کی جان اتنی ہی زیادہ خطرے میں ہوگی، ہے نا؟ تو مال کے پیچھے نہیں بھاگنا، علم کے پیچھے بھاگنا۔ علم ایک ایسی شے ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم ایک ایسی شے ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا۔ علم انسان کو اتنا منور کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک عالم اگر پیڑ کے نیچے بھی بیٹھ جائے تو اللہ اس ویرانے کو بھی آباد فرما دیا کرتا ہے، ویرانے کو بھی آباد فرما دیا کرتا ہے۔ تو پڑھو، پڑھاؤ، اللہ جس سے بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب چند سوالات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں خطبہ جمعہ کے دوران خطبہ اولیٰ میں بعض حضرات دو زانوں بیٹھ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ثانی میں کھول دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ خطبے کا حکم یہی ہے کہ آدمی مؤدب بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے، اور دو زانوں بیٹھنا یہ ادب ہی ہے۔ ہاتھ کھول لینا اور بند کر لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور آدمی اگر دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا تو جیسے آپ بیٹھے ویسے بیٹھ سکتے ہیں، سارے لوگ جیسے بیٹھے ویسے، لیکن شرط یہ ہے کہ خطبہ جب پڑھا جائے تو ادب کے ساتھ آدمی بغور اسے سماعت فرمائے، بغور اسے سماعت فرمائے۔ خطبے کا سننا یہ واجب ہوا کرتا ہے۔ اس وقت کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی کام کو انجام نہ دے، کسی سے کچھ اشارہ نہ کرے، موبائل نہ دیکھے، بلکہ بالکل توجہ کے ساتھ خطبہ سنے اور دونوں خطبے کو سنے۔ تو دو زانوں ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دو زانوں بیٹھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاتھ کے کھولنے اور نہ کھولنا یہ اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اگر کھولا رکھے تب بھی درست ہے، نہ کھولا رکھے تب بھی درست ہے۔ دو خطبوں کے درمیان میں دعا بھی مانگنی چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، غسال نے میت کو غسل دیا، غسل دیتے وقت کچھ چھینٹے اس کے کپڑے پر آ گئے تو اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر ایک کو جانا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ وہاں جانا کسی کو پسند نہیں ہے۔ مسجد میں تختے رکھے جاتے ہیں نا، مسجد میں تختے رکھے جاتے ہیں جس پر نہلایا جاتا ہے،
انسان اس تختے کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور واہ قدرت ہر انسان کے نصیبے میں لکھا تجھے لٹائیں گے ضرور اسی پر، اور لیٹنے والے بھی خوش نصیب ہیں بھائی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ایسے حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے کہ ان کی لاش تک نہیں ملتی ہے، چتڑے اڑ جاتے ہیں، ہوائی جہاز وغیرہ میں اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتے کسی کی لاش کہاں ملتی ہے؟ تو اتفاق یہ ہے کہ یہ وہ وقت تختہ ہے جس پر کوئی سونا نہیں چاہتا، اور قدرت نے بھی ٹھان رکھا ہے کہ تم جتنا اس سے بھاگو گے ہم تمہیں اتنا ہی اس سے قریب کریں گے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ تختہ عطا فرمایا۔ دیکھو میت کی دو حالت ہوتی ہے، میت کی دو حالت ہوتی ہے۔ ایک حالت ایسی ہے کہ تشریف لائیں، میت کی دو حالت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں غسال جب غسل دیتا ہے، غسال جب وہ غسل دیتا ہے تو اس کی دو حالت ہوتی ہے۔ ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ پیٹ کو تھوڑا دباتا ہے، ٹھیک ہے، اور میت کو تھوڑا اٹھاتا بھی ہے تاکہ اگر غلاظت ہو تو نکل جائے، غلاظت ہو تو نکل جائے، اور بیشتر میت میں سے غلاظت نکلتی ہے۔ ابھی پیٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے غلاظت تو نکلے گی، غلاظت نکلتی ہے۔ اب اس پر پانی بہایا اور اس کے چھینٹے کپڑے پر پڑے، بہرحال وہ ناپاک ہے کہ نہیں ہے؟ اب کسی کو شبہ ہے اس میں؟ نہیں، بہرحال وہ ناپاک ہے۔ اور ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ غلاظت نہیں نکلی، ہے نا، اب پانی بہایا تو فرماتے ہیں کہ اب وہ ناپاکی تو نہ رہی، لیکن میت کے جسم پر کہاں کہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ غسال کو کیا معلوم؟ لہذا اس کے لیے ہر حال میں یہی ہے کہ میت کے غسل کا جو پانی اس کے کپڑوں پر پڑا وہ کپڑا تبدیل کر کے ہی نماز پڑھے۔ لیکن اگر اس کو یقین کامل ہے کہ اس نے 2 سے 3 مرتبہ میت کو نہلا دیا، اب اس پر کوئی غلاظت کا اثر نہیں ہے، اب دوبارہ پانی بہایا اور اس پانی کے چند چھینٹے اگر پاجامے پر کرتے پر پڑ گئے تو وہ ناپاکی کا سبب نہیں ہوتا، لیکن تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آدمی کو احتیاط پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس تختے پر لٹایا جاتا ہے نجاست کا اثر اس پر بھی رہتا ہے۔ نجاست جب نیچے گر جاتی ہے فرش وغیرہ پر، تو اب کہتے ہیں اس زمین پر بھی نجاست کا اثر رہتا ہے، اور پانی چاہے میت کے جسم پر پڑے تب بھی وہیں سے گزرتا ہے، تختے سے گزرے تب بھی ناپاکی سے گزرتا ہے، زمین پر آ کر کے ٹپک کر کے پڑے تب بھی ناپاکی سے گزرتا ہے۔ تو اس کی 90% جو صورتیں ہیں وہ ناپاکی کی ہوا کرتی ہیں۔ اتنا احتیاط کوئی کر پائے گا؟ اسی لیے حکم یہی دیا جاتا ہے کہ غسل دینے کے بعد اگر جسم پر یا پھر کپڑوں پر چھینٹے پڑے ہوں تو جسم کو دھو لے اور کپڑوں کو تبدیل کر لے، اس کے بعد نماز جنازہ میں شریک ہو، ورنہ اگر وہ کپڑے ناپاک رہ گئے تو اب اس کا نماز پڑھنا یہ ہرگز درست نہ ہوگا۔ ایک اور سوال، دھات کے زیورات پہن کر عورتوں کو نماز پڑھنا درست ہے جبکہ ان عورتوں کے پاس سونے چاندی کے زیورات موجود ہوں؟ انسان کو کسی بھی طرح کی دھات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ صرف 2 ہی چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، ایک سونا اور ایک چاندی۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی طرح کے دھات کا استعمال کریں۔ لوہے کی چوڑیاں پہننے کہتے نہیں پہن سکتی، پیتل کی پہن لیں کہتے نہیں گنجائش نہیں ہے، تانبے کی ڈال لو کہتے نہیں بالکل نہیں گنجائش ہے، کہا پہنے کی کیا؟ کہتے بس 2 ہی کی اجازت ہے، کیا؟ ایک سونا اور ایک چاندی۔ اور مرد تو وہ ہے جس کے لیے یہ بھی درست نہیں، یہ بھی
خالی ایک انگوٹھی ایک نگ والی 4.5 ماشا تک کی پہن سکتا ہے، چاندی کی، وہ بھی سونے کی نہیں، سونے کی نہیں۔ اب دوسری چیزیں جو زیورات ہوا کرتے ہیں، تو جب سونے ہی کی پہننے کی اجازت ہے عورتوں کو، تو دوسرے دھات کا جو زیور ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتی۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں، نکال کر کے پھینک دی۔ پھر دوسرے دن دوسری دھات کا پہن کے آئے، سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا، وہ بھی پھینک دی۔ اب انہوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا پہنے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ اب مرد کے لیے یہ ہوا، عورتوں کے لیے کہتے ہیں عورتوں کے لیے بھی صرف اور صرف سونا یا چاندی، اس کے علاوہ دوسرے دھات کے زیورات پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کانچ کی چوڑیاں کہتا وہ پہن سکتے ہیں، دھات کے علاوہ جیسے پلاسٹک کے کچھ زیورات ہوا کرتے ہیں کہتا وہ پہن سکتے ہیں۔ آپ کلپ وغیرہ لگائی جاتی ہیں، فرماتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن زیورات میں پہننے کی جو اجازت ہے وہ صرف اور صرف سونے اور چاندی کے زیورات، ان کے علاوہ کسی دوسری دھات کے بنے ہوئے زیورات نہیں پہن سکتے۔ دھات بول رہا ہوں، میں نے ابھی بتایا کہ اگر کانچ ہو تو کانچ کے پہننے کی اجازت ہوگی، پلاسٹک ہو پلاسٹک کے پہننے کی اجازت ہوگی، دھات کا کوئی زیور عورت نہیں استعمال کر سکتی علاوہ سونے اور چاندی۔ اب ہمارے سوال کہتے ہیں ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا تیل لگایا کرتے تھے؟ بعض روایتوں میں آیا زیتون وغیرہ کا بھی استعمال فرماتے ہیں، بعض روایتوں میں آیا ہے زیتون وغیرہ کا آپ استعمال فرماتے ہیں۔ تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوئی۔ عام مسلمانوں کے لیے ہر وہ تیل جو پاک ہو اس کا استعمال کرنا درست ہے، اس کا استعمال کرنا درست ہے۔ آپ ناریل کا بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں، سرسوں کا بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں، اور اب تو اتنی قسمیں نکل گئی ہیں کہ شاید اب یاد بھی نہ رہے، اتنی قسمیں۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیں، اس میں کسی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، اس میں کسی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، تو ہر اس طرح کا تیل استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ رہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، تو آپ کثرت سے زیتون کا تیل استعمال فرمایا کرتے۔ ایک اور سوال، کسی عورت کا انتقال ہوا تو جنازہ پڑھانے کا کس کو زیادہ حق ہے، اس کے شوہر کو یا اس کے بیٹے کو؟ اچھا آپ بتائیے کس کو ہے، آپ بھی کچھ بتائیں۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہوا، اس کے شوہر بھی موجود ہیں، یعنی بیٹے کے باپ بھی موجود ہیں، باپ بیٹا دونوں موجود ہیں، بتاؤ جنازے کا حق کس کو زیادہ ہے، باپ کو یا بیٹے کو؟ کچھ آپ بھی بولیے، بولیے۔ اگر آپ کو مجھے سے پوچھنا تھا تو میں ہی بتا دیتا، آپ بتائیے، بتاؤ جاوید بولو، کون پڑھائے گا؟ ہاں بیٹا پڑھائے گا نا، بالکل صحیح کہا۔ باپ بیٹے دونوں موجود ہوں اور عورت کا انتقال ہو گیا تو فرماتے ہیں باپ سے زیادہ حقدار بیٹا ہے، باپ سے زیادہ حقدار۔ جنازے کا معاملہ عصبیت عصبہ ہونے پر ہے، اور بیٹا عصبہ بنفسہ ہے۔ عصبہ بنفسہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی عورت بیچ میں حائل نہ ہو، میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی بیچ میں عورت حائل نہ ہو۔ بیٹا ماں، بتاؤ بیچ میں کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، براہ راست اس کا رشتہ ہے۔ رہی بات باپ کی،
تو باپ تو شوہر بنایا گیا تب بنا نا، وہ عورت کے جسم کا جز نہیں ہے، اور بیٹا ماں کے جسم کا جز ہے، بیٹا ماں کے جسم کا جز ہے۔ ادب یہ ہے کہ باپ بھی اتنا ہی پڑھا لکھا ہو، بیٹا بھی اتنا پڑھا لکھا ہو تو باپ کو آگے بڑھائے، ہے نا۔ لیکن اگر آپ حق کی بات کریں تو باپ کی موجودگی میں بھی بیٹا ہی زیادہ حقدار ہے، بیٹا ہی زیادہ حقدار ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کا حق بیٹے کو ہے۔ یہاں ایک بات پوچھوں، ہم یہ بولتے ہیں کہ میرے جنازہ پڑھانے کا حق میرے بیٹے کو ہے، میں کیوں نہیں دیکھتا ہوں کہ میرے بچوں میں سے کون ایسا ہے جو میرا جنازہ پڑھا پائے گا؟ یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیوں نہیں اپنی اولاد کو ہم اتنا کم سے کم پڑھائے کہ ہماری روح نکلنے کے وقت کسی کو امام یا دوسرے لوگوں کو تلاش نہ کرے؟ سورہ رات پڑھنے کا حق اہل ہو، سورہ یاسین شریف پڑھنے کا وہ اہل ہو، ہم ایسے کو کیوں نہیں تیار کرتے؟ اور بیٹا کیوں نہیں محسوس کرتا کہ پیدا کرنے والے باپ نے پیدا کر دیا، ماں نے پیدا کر دیا، ہماری بھی تو ذمہ داری اتنی ہے، بھئی دودھ پلا کے ایک دم بالکل بڑا کر دیا اس نے، تو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے، ہم بھی تو کچھ سیکھ کر کے رکھیں کہ ان کی آنکھیں جب بند ہوں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں، نماز جنازہ پڑھا سکیں، ان کو نہلا سکیں، ان کو کفنا سکیں، قبر میں اتار سکیں اور پھر دعائیں کر سکیں۔ اتنا تو ہونا ہی چاہیے، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ آج کے زمانے کی سب سے بڑی چوری بتاؤ کیا ہے؟ آج کے زمانے کی سب سے بڑی چوری کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی چوری ہے کہ لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں یاد رہتی ہے۔ آپ اسی لیے چوری کر لیتے ہیں نا کہ وہ جنازہ اٹھ کر کے تو بولے گا نہیں فلانے فلانے پڑھی، فلانے فلانے نہیں پڑھی، اسی لیے آپ چوری کرتے ہیں۔ لیکن آپ خود سوچو، ایک آج اس کے لیے تم گئے ہو، کل تمہارے لیے بھی تو لوگ آئیں گے۔ آج وہ لیٹا ہے، تم کھڑے ہو، کل تم لیٹے رہو گے اور دوسرے کھڑے رہیں گے۔ جب یہ چوری کا سلسلہ تم شروع کر رہے ہو تو تمہارے زمانے میں تو اور زیادہ ہو جائے گا، تمہارے زمانے میں تو اور زیادہ ہو جائے گا۔ بند کرو یہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں ختم کرو، اور جو ضروریات دین ہیں سیکھو، یاد کرو، نہ یاد ہو سکے تب بھی یاد کرو۔ لوگ بولتے ہیں اب کچھ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں، بھائی یاد کرو گے تب تو یاد ہوگی نا۔ یاد کرو گے، ایک موبائل نمبر جو 10 ڈیجٹ میں ہوتا ہے انسان کو یاد ہو جاتا ہے، ایک 2 لائن کی دعا کیوں نہیں یاد ہوتی؟ 2 لائن کی دعا کیوں نہیں یاد ہوتی؟ اور شریعت نے تو بہت چھوٹ دے رکھی ہے، بڑی سے بڑی دعا بھی ہے، مختصر سے مختصر دعا بھی ہے، کچھ تو یاد کرو۔ اللہ نے زبان دی ہے تو کم سے کم اس کا حق تو ادا کرو۔ جنازے میں شریک ہوئے تو نماز جنازے کا تو حق ادا کرو۔ دونوں کا احساس ہونا چاہیے، ماں باپ بھی اولاد کی تربیت کریں اور اولاد بھی ماں باپ کا حق ادا کریں۔ تو بہرحال کسی عورت کا انتقال ہو، اس کا شوہر بھی موجود ہو، بیٹا بھی موجود ہو، تو بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق حاصل ہے۔ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، 4 مسلک کیسے بنا؟ ائمہ کرام مختلف زمانے میں آئے۔ ائمہ بولے تو آپ کے مسجد کے امام نہیں، ائمہ مجتہدین، ائمہ مجتہدین مختلف ادوار میں آتے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر اجتہاد کیا۔ اجتہاد کرنے کے بعد مسائل کا استخراج کیا، اس اعتبار سے 4 بنے۔ اب 4 کے بعد آنے والے جو لوگ تھے تو ایک مجتہد میں جتنے علوم اور جتنی خوبیوں کی ضرورت پڑتی تھی اتنی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اتنے علوم نہیں پائے جاتے تھے، اس لیے اب اجتہاد کا دروازہ انہی 4 پر بند ہو گیا۔ ان 4 میں اجتہاد کی صلاحیت کامل تھی، اسی لیے 4 ہی رہے، اور 4 کے بعد وہ اجتہاد کی صلاحیت کامل نہیں پائی گئی، لہذا ان کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو یہ 4 اسی لیے رہ گئے کیونکہ ان کے بعد آنے والے لوگوں میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی۔ جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے اجتہاد کی خاطر، وہ علوم ان کے بعد والے لوگوں میں نہیں پائے گئے، اسی لیے اجتہاد کا دروازہ انہی 4 پر بند ہو گیا۔ تو یہ 4 ایسے بنے۔ چلیے
فرض ہے، اچھا فرض نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر ناسین، اچھا بھول کے ناسین سورہ فاتحہ کے بعد تسمیہ پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ اگر وہ خود تنہا پڑھ رہا ہے نماز، اگر وہ خود تنہا پڑھ رہا ہے اور تیسری چوتھی رکعت میں اس کو دوسری صورت نہیں ملانی تھی لیکن ملا بھی لے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اب تسمیہ یعنی بسم اللہ بھی پڑھ لے تب بھی نماز ہو جائے گی، اس کے لیے اسے الگ سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو الگ سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ لی باقاعدہ طور پر تب بھی اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے، نماز میں کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اب چند سوالات اور بھی سماعت کر لیں۔ عام طور پر شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں لڑکی کو مہندی وغیرہ لگائی جاتی ہے، لڑکے کو بھی کچھ نہ کچھ تو لگائی دیا جاتا ہے، یا تو ہتھیلی میں یا کچھ انگلیوں میں یا پورا ہی بھر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں۔ زیب و زینت کی خاطر مرد کو مہندی لگانا یہ درست نہیں ہے، مرد کو زیب و زینت کی خاطر مہندی لگانا یہ درست نہیں ہے۔ پہلے ایک کام کرو، انہی پانچوں کو ٹھیک کرو۔ کل مفتی ذبیح اللہ صاحب نے سمجھایا تھا نا، مسجد کا ادب ہمارے گھر کے ادب سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، بچوں کو لاؤ، منع کس نے کیا؟ مسجد میں نہیں لاؤ گے تو سیکھیں گے کہاں سے؟ لیکن پہلے تھوڑا سکھا کر کے تو لاؤ کہ مسجد کا ادب کس کو کہتے ہیں، مسجد کا ادب کس کو کہتے ہیں، مسجد میں کیسے رہنا چاہیے۔ ان کو اپنے ساتھ لاؤ لیکن سکھا کر کے لاؤ، لیکن سکھا کر کے لاؤ۔ چلو سوال یہ چل رہا تھا کہ دولہا کو مہندی لگانا یا لگوانا جائز ہے کہ نہیں؟ نہ لگانا جائز ہے نہ لگوانا جائز ہے، یہ زیب و زینت کے طور پر ہے، لہذا زیب و زینت کرنا یہ عورت کے لیے مہندی کے ذریعے سے جائز ہے اور مرد کے لیے یہ جائز نہیں۔ ہاں فقہا نے ضرورتاً پاؤں میں تلوے میں لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اتنی جلن ہوتی ہو کہ جس کو وہ برداشت نہ کرتا ہو اور مہندی کے ذریعے سے وہ جلن کم ہو جاتی ہو تو فرماتے کہ صرف پاؤں کے تلوے میں لگانے کی اجازت ہوگی۔ کیوں؟ آدمی پاؤں کے تلوے میں زیب و زینت کے لیے نہیں لگاتا، زیب و زینت کے لیے کہاں لگائے گا؟ ہاتھ میں لگائے گا، ہتھیلی میں لگائے گا اور مختلف مقامات میں لگانے کی گنجائش ہوا کرتی ہے، لیکن پاؤں کے تلوے میں جو لگائے گا وہ زیب و زینت کے طور پر نہیں لگائے گا بلکہ ضرورت لگائے گا، تو وہاں لگانے کی اجازت ہے۔ باقی کسی مقامات پر بعض لوگوں کو دیکھا گیا حضرت یہ نہیں مانے اس لیے ایک انگلی میں لگا دیا، آپ ایک انگلی میں لگاؤ یا 5 انگلی میں لگاؤ، بات تو ایک ہی ہے نا، بات تو ایک ہی ہے۔ لہذا ہرگز مہندی ہاتھ پر دولہے کو نہ لگوانا چاہیے اور نہ ہی دولہے کو لگانا چاہیے۔ داڑھی کو لگانا جائز ہے۔ آپ مہندی کے بارے میں اگر سوال کر رہے ہیں تو مہندی لگانا جائز ہے۔ آج کے زمانے میں مہندی کے نام پر خضاب لگایا جاتا ہے جس سے بال کالے ہو جاتے ہیں، اگر بال کالے ہوتے ہوں تو وہ عموماً خضاب ہوتا ہے، خضاب لگانا یہ حرام ہے۔ ہاں اگر مہندی کوئی لگائے داڑھی سفید بال جو ہے وہ لال ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ لگایا جا سکتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شادی میں دولہے کو سونے کی چین اور سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے جو سلامی میں باقاعدہ دی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، یہ تو عموماً دیکھا گیا ہے۔ میں نے ابھی واضح طور پہ مسئلہ بتایا، مرد کے لیے نہ سونا جائز ہے نہ چاندی، چاندی میں صرف ایک نگ کی انگوٹھی، ایک وہ بھی صرف 4.5 ماشا تک کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ سونے کی انگوٹھی ہو، سونے کی چین ہو، آپ کی ترقی یافتہ زمان میں بریسلیٹ ہو یا جو بھی ہو، یہ کوئی بھی آپ نام دے دیں وہ جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ ایک لمحے کی خاطر ہو
یا چند لمحوں کی خاطر ہو یا زندگی بھر پہننے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بڑے شوق سے موٹی موٹی چین لگا کر کے گھومتے ہیں, موٹی موٹی چین پہن کر کے گھومتے ہیں. سراسر ناجائز ہے. یہ آپ کے لیے زیب و زینت کرنا درست نہیں ہے. عورت کے لیے یہی جائز ہے, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ایک سوال ہے کہ حالت نماز میں کرتا سیدھا کرنا جائز ہے؟ کرتا ہی سیدھا اور الٹا کرنا تھا تو نماز کیوں پڑھی؟ نماز اللہ کی عبادت کا نام ہے نا؟ نماز اللہ کی عبادت کا نام ہے. یہ بتاؤ, میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا نماز کیسے پڑھنی چاہیے, جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ کیفیت پیدا ہو پائے تو کم سے کم اتنی تو کیفیت پیدا کرو کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے, خدا ہم کو دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی, اتنا لگاؤ پیدا ہو جائے گا کہ کوئی تو ہم کو دیکھ رہا ہے, تو آدمی کو خدا کا خیال رہے گا کہ دامن کا اور اس کا کرتے کا خیال رہے گا. پھر بھی اگر نماز کی حالت میں بار بار دامن کرتا کوئی درست کرتا ہے تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہے, یہ کراہت سے خالی نہیں ہے. نماز میں کراہت آ جائے گی. بار بار اگر کرے گا تو مکروہ تحریمی کے حکم میں داخل ہو جائے گا. ایک اور سوال, اگر اولاد نہ ہو تو کیا دوسری شادی کرنا ضروری ہے؟ عام طور پر انسان یہ بولتا ہے, ہمارے سامنے کئی ایک مسئلے آئے کہ ہماری نسل کیسے چلے گی. تمہاری نسل کو چلانے والا خدا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جنہوں نے اپنی نسلوں کو چلایا اور ان کی نسلوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور بہت سارے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا جن کی نسلیں تو نہ چل سکیں لیکن اللہ نے ان کے نام کو ہمیشہ زندہ کر دیا. بہت سارے بزرگان دین, حضرت توکل مستان شاہ علیہ رحمت و رضوان کے اولاد ہیں, کہتے ہیں بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں, بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہے, نسلن نہیں ہے, نسلی اولاد نہیں ہے. ہاں خلیفہ ہوتے آئے, مجاور ہوتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, اولاد نہیں تھی. تو کیا ان کا نام ڈوب گیا؟ تو یہ نظریہ سیدھے سے غلط ہے کہ نام اولاد کی وجہ سے زندہ رہتا ہے, یہ غلط ہے. میرا رب جب تک چاہے گا نام زندہ رہے گا, جب وہ نہیں چاہے گا تو نام زندہ نہیں رہے گا. اب سنیے, تو اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے. جائز ہے, کب ہے؟ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں, تیسری بھی کر سکتے ہیں, چوتھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن کب؟ جب آپ ضرورت پوری کر سکتے ہو, حقوق پورے کر سکتے ہو تو آپ کے لیے جائز ہے. لیکن دوسری اولاد کے نام پر آپ کریں یہ درست نہیں ہے. ایک اور مصیبت ہے, اب اگر دوسری شادی کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ پہلی بیوی سے اجازت لیا کیا؟ دنیا کی ایک عورت لا کے دکھا دو جو بول دے کہ ہاں جاؤ تم دوسری بھی شادی کر لو. کوئی ایک عورت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں تقسیم برداشت کر لے گی, شوہر میں کبھی تقسیم برداشت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ دوسری شادی کرنے کے لیے عورت سے اجازت لینا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں انصاف کرنا ضروری ہے. اگر انصاف میں بال برابر بھی فرق آ جائے تو آپ کے لیے درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ آپ دوسری شادی کریں. اور اس زمانے میں عمومی طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ آدمی انصاف نہیں کر پاتا. ایک عورت کو گاؤں میں رکھ دیا, سال میں کبھی 10 دن کے لیے گیا, دیکھ کر کے آ گیا, یہاں سے باقاعدہ کبھی پیسہ بھیجتا رہا, کبھی تنگی آئی تو نہیں بھیجا, تو یہ تو ظلم ہے. حکم یہ ہے کہ ایک عورت کو جتنا وقت دیا جائے دوسری کو بھی اتنا دیا جائے. ایک عورت کا جو معیار ہو دوسری عورت کا بھی وہی معیار ہو. ایک عورت کو جس طرح کا کھانا پینا دے رہا ہے ویسے دوسری عورت کو بھی دے. انصاف کرو, انصاف کے ساتھ اگر 4 بھی رکھ سکتے ہو تو رکھو. کس نے منع کیا؟ کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اگر ایک کے ساتھ بھی تم انصاف نہیں کر پاتے تو دوسری کے ساتھ نکاح کرنا یہ آپ کا درست نہیں ہوگا. چلیے, لے پالک کا حکم کیا ہے؟ کیا والد کی جگہ پالنے والے کا نام لکھا جا سکتا ہے؟ یہ عام طور پہ بات آتی ہے. عموماً افراد جو ہیں وہ دوسرے کی اولاد لے کر کے پال لیا کرتے ہیں. پالنے سے پہلے احکامات جان لینا چاہیے. دیکھیے, اولاد اگر دوسرے کی ہے, اگر اپنی سگی بھانجی ہے, بھانجا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے, یہ محرمات میں سے, یہ کیا ہے؟ محرمات میں سے. لیکن اگر اولاد ایسی ہے جو غیر محرم ہو, غیر محرم ہو,
اس بچے کو آپ نے لے کر کے پال لیا تو فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ماں حقیقی ماں نہیں ہے، باپ حقیقی باپ نہیں ہے، پرورش کا حق ادا کیا، سرپرستی کی، لیکن پیدا کرنے والا تو نہیں ہوا نا۔ اگر وہ بچی جس کو پالا غیر محرم ہے تو اب جو باپ کہلاتا ہے اسے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ کیا ممکن ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے شوہر اپنی پالی ہوئی اولاد سے پردہ کر لے؟ یہ کیا ممکن ہے؟ اس لیے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ پالنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے، محرمات کو لو، بھانجا ہے، بھانجی ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، اس طرح کے اگر ہیں تو کہتے ہیں کہ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ محرمات میں سے ہیں، ان سے نکاح ہو نہیں سکتا، ان سے نکاح ہو نہیں سکتا۔ اور ایک اور طریقہ، اگر کسی غیر محرم کو لو، کہتے ہیں کہ بچپنے میں اگر لیا اور 2-2.5 سال کی مدت کے اندر کسی طرح سے ماں نے دودھ پلا دیا ان کو، تو وہ اب رضائی بیٹا بیٹی ہو گئے، اب وہ رضائی بیٹا بیٹی ہو گئے۔ اب ان کو رکھنا یہ جائز ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب جو محرم کا حکم ہوگا وہی ان کا بھی حکم ہوگا، وہی ان کا بھی حکم ہوگا۔ تیسری چیز، عام طور پر بچے لے کر کے جو پالے جاتے ہیں، اب ان کا ایک نیا نسب نامہ شروع ہوتا ہے۔ آدھار کارڈ میں باپ کے نام کی جگہ پالنے والے کا نام، اسکول سرٹیفکیٹ میں پالنے والے کا نام باپ کی جگہ پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ سب غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ باپ کی جگہ کوئی دوسرا آدمی لے ہی نہیں سکتا، باپ کی جگہ کوئی بھی دوسرا آدمی لے ہی نہیں سکتا۔ اگر باپ کی جگہ سرپرست کا نام لکھا تو غلط لکھا، اور سب سے زیادہ دشواری آتی ہے نکاح میں، کہ نکاح میں نام کس کا لیا جائے۔ اسکول سرٹیفکیٹ میں نام پکارا نہیں جاتا، لیکن نکاح میں تو کہا جاتا ہے نا کہ فلانے کا بیٹا فلانی کی بیٹی، یہ تو کہا جاتا ہے نا۔ اب اس میں نام کس کا لکھا جائے، تو شروع سے جو قاعدہ تھا وہی قاعدہ اب بھی جاری رہے گا۔ شروع سے یہی تھا کہ باپ کی جگہ آپ کو نام لکھانا جائز نہیں تھا، ویسے ہی نکاح نامے میں بھی باپ کی جگہ سرپرست کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ ہاں، باپ کے علاوہ ایک کالم ہوتا ہے سرپرست، ایک کالم ہوتا ہے سرپرست، تو اس سرپرست کی جگہ پر اس پالنے والے کا نام لکھا جا سکتا ہے، اس پالنے والے کا نام لکھا جا سکتا ہے۔ تو جو بچے پرورش کے لیے گود لیے جاتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر کے آپ گود لیں، کیونکہ گود لینا آسان ہے، لیکن احکام شرع کے موافق تربیت اور پرورش کر لینا یہ بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ لہذا پہلے تفصیلی احکامات معلوم کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پالنے والنے کا سلسلہ شروع کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی کچھ پوچھنا ہے، بولنا ہے؟ ہاں، چچیرے دیکھیں، ایک تو سگے بھائی ہیں اور ایک چچیرے بھائی۔ تایا کے، تایا کسے ہیں؟ بڑے ہمارے ابا کے ابا، ان کے بچے۔ آپ بھائی بول رہے ہیں، چچا نہیں بول رہے ہیں۔ چچیرے بڑے ابا کے لڑکے، ان کے بچے، ان کے بڑے ابو کے بچے۔ بڑے ابو کے بیٹے کے بچے، بیٹے کے بچے، بیٹے کے بچے یا بیٹے کے بچے، بیٹے کے بڑے ابا کے بیٹے کے بچے، بیٹی یا بیٹے، تو وہ نسل الگ ہو گئی ہے، وہ نسل الگ ہو گئی ہے۔ تو اگر بیٹی ہے ان کی تو وہ بھی محرمات میں سے نہیں رہے گی، وہ بھی غیر محرم ہو جائے گی۔ ہاں، سگے بھائی ہوتے تو بھتیجی ہو جاتی، بہن ہوتی تو بھانجی ہو جاتی، تو ان کا حکم الگ ہوتا۔ لیکن یہ ایک نسل بیچ میں آ جا رہی ہے، بڑے ابا کے بیٹے کے بیٹی یا بیٹا، تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محرمات میں سے نہیں ہیں، جو محرمات میں سے نہیں ہے۔ تو جو محرمات میں سے نہیں ہیں ان کے لیے احکام الگ رہیں گے، اور اگر
مدت رضاعت میں دودھ نہ پلا سکی ماں تو بڑے ہونے کے بعد ان سے بھی پردہ کرنا یہ ضروری ہو جائے گا، ان سے بھی پردہ کرنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ جی چلیے